اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو ایمان والوں پر حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت کے حصے کے اندر اللہ رب العزت ایسے شخص کو جس کے اندر یہ 2 چیزیں نہ پائی جاتی ہوں اور وہ مجبور ہو، تو اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ مجبور شخص جس کی طبیعت میں لذت کا حصول نہ ہو اور وہ مجبور ہو، اور اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی اتنا کھائے کہ جس سے اس کی وہ مجبوری دور ہو جائے کہ زندہ بچ جائے، تو وہ ان حرام چیزوں میں سے کوئی ایک اگر اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کو کھا سکتا ہے، اپنی زندگی بچا سکتا ہے۔ یعنی اس کے باوجود اللہ رب العزت کی ذات انسان پر کتنی مشفق ہے اور کتنی کرم کرنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے۔ مجبور شخص کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان کے پاس ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک موجود ہے اور وہ حالت مرگ میں جا رہا ہے، اس حالت تک یعنی وہ بھوک کی وجہ سے پہنچ چکا ہے کہ اگر وہ ان میں سے کوئی مثلا مردار اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اب بھوک کی شدت اتنی سخت ہو چکی ہے کہ وہ مر رہا ہے، تو اس کو شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ اس سے زیادہ کھائے گا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا اور وہ گناہ گار ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی شخص پر بندوق تان لیتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے، اس کے پاس خنزیر کا گوشت ہو یا مردار ہو یا خون ہو یا ان میں سے کوئی ایک چیز موجود ہو، اور اس کو کہے کہ کھا ورنہ تجھے پھیر مار دوں گا، یا کسی اور طریقے سے یعنی تجھے میں قتل کر دوں گا اگر تو نے نہ کھایا، تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جان کا بچانا یہ فرض ہے۔ تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر ان میں سے کسی ایک چیز کے کھانے کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی جان بچتی ہے تو وہ کھا لے۔ عزیمت یہ ہے کہ وہ بچ جائے، لیکن اجازت اور رخصت یہ ہے کہ وہ کھا لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ ایسے شخص پر اگر وہ مجبوری کی حالت میں یہ کام کر لے، وہ اس کی 2 صورتیں میں نے دونوں بیان کر دیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کھاتے کھاتے پھر اگر لذت کا حصول اس کو نہ آنا شروع ہو جائے اور صرف ضرورت جتنی ہے اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہ کھائے، تو وہ بندہ حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، بس وہ شخص جو مجبور ہو گیا ان میں سے کسی ایک کے کھانے کی طرف، غیر باغ، وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی ذائقہ اور لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو،
یعنی ضرورت جتنا کھانے کی ہے کہ جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے اتنا ہی کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ فلا اثم علیہ، تو ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔